عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات بھی اس وقت سحری کھا رہے ہوں گے۔ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں، پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جامعہ بن نوری عالمیہ کے محتمم جناب مفتی نعیم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرامز میں ہوتے ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور میرے بائیں طرف میرے بھائی بھی، دوست بھی، اور ہمارے بڑے بھی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ میرا کیونکہ مفتی صاحب آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ میرا سوال ہے کہ دور رسالت میں جب جب اس کے بعد خلافت کے دور میں مسلمانوں کے پاس دنیاوی لائن سے تو کچھ بھی نہیں تھا، بے دست و پا تھے بالکل۔ آج سب کچھ ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، پھر اتنی ذلت اور رسوائی کیوں ہے ہمارے نصیب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ دور رسالت میں اور خلفاء کے دور کے اندر امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد تھا، باوجود کم ہونے کے اور کچھ نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، اور ایسا غلبہ دیا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد جب امت مسلمہ میں معمولی باتوں پر اختلاف ہوا، تو جہاں پر بھی ایک گھر میں بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ تو بنیادی وجہ ختم ہونے کی آپس کا اختلاف ہے۔ آج بھی امت مسلمہ اگر اتفاق اور اتحاد کا مذاق کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام باطل قوتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ باطل قوتیں جو ہیں وہ اجتماعی طور پر لڑ رہی ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ آپس میں اختلاف کر رہا ہے۔ قرآن میں آتا ہے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، کفار سے ایسے اجتماعیت میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہماری اجتماعیت ختم ہونے کی وجہ سے آج ہم جو ہے سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان۔ اللہ آپ کے جزائے خیر حضرت۔ تو حضرت چلیے ٹھیک ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اختلاف، تو یہ اختلاف تو علماء کرام سے سنا کہ امت میں رحمت ہے، تو پھر اس کے باوجود یہ توڑ کیسے نکلے امت اس جنجال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑا آپ نے اہم سوال کیا کہ اختلاف امتی رحمہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ٹھیک، لیکن انانیت والا اختلاف نہ ہو۔ انانیت والا نہ؟ جی، عجیب۔ مسائل میں اختلاف ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ہے، ٹھیک تھا، ٹھیک، لیکن وہ اختلاف ہمارے لیے رحمت بنا، ٹھیک تھا۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم فلاں جگہ پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ یعنی فلاں جگہ پہنچو، جب تک نہ پہنچو تو عصر کی نماز ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ۔ اب کچھ صحابہ کرام جب وہ جگہ دور تھی وہاں نہیں پہنچ پائے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو عصر کی نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ ہم وہاں پر نہیں پہنچ پائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہاں نہ پہنچو عصر کی نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ صحابہ نے پڑھی، کچھ نے نہیں پڑھی، اختلاف ہوا نا، بے شک۔ لیکن آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام جو ہے وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم، تو ان تمام کی جو اختلافات تھے وہ نزاعی یا انانیت بھرے نہیں تھے، بلکہ معاملات میں یعنی جو احکامات ہیں ان میں اختلاف تھا اور سوچنے سمجھنے کی بصیرت کے مطابق تھا، تو وہ اختلاف ہمارے لیے رحمت بنا۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہیں
اب ہر مقام، ہر شہر، ہر ملک کی آب و ہوا مختلف ہے. بعض ممالک میں امام شافعی جہاں پر وہ مسائل ان کے لیے آسان ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں تو ہمارے لیے وہ مسائل جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں، ہم نے انہیں اختیار کیا. تو یہ اختلاف رحمت ہے. لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ اختلاف ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ انانیت بھرا، یعنی اس نے میری بات نہیں مانی، یہ میرے دماغ کے مطابق نہیں چلا. ایسے علماء سو اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جہاں ذرا سا ان کی انانیت یا ان کی ذات کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ان کی منشا کے خلاف بات ہو جائے تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے پورے معاشرے کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک یہ رہے گا نزاعی کیفیت رہے گی. اور میں کہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. اب کوئی کہے ابھی حل بتاؤ، تو حل یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت، ان کی اتباع میں یکجا ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمیل بھائی، یعنی ہمیں دوبارہ عروج مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اگر حل کی جانب، مسئلے کی نشاندہی تو ہو چکی ہے آپ کے سوال میں بھی، حل کی جانب اگر آ جائیں تو دو بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، آفاقی اصول ہے، وہ یہ کہ اگر سنت سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جمع ہو جائے اور متفق ہو جائیں. قبلے کی تبدیلی کا واقعہ، جب سرکار نے قبلہ تبدیل کیا، حضرت علی علیہ السلام نے فوراً ان کے ساتھ قبلہ تبدیل کیا، تو کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فوراً قبلہ کیسے تبدیل کر، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے آپ بھی اچانک؟ تو ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو، ہم تو نہ بیت المقدس جانے نہ خانہ کعبہ جانے، جہاں رخ مصطفیٰ ہو جائے وہی ہمارا قبلہ ہو جائے گا. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اتباع رسالت کی وہ اعلیٰ ترین مثال تھی. خاص اگر ہم امت میں آ جائیں تو 3 گروہ بتائے گئے ہیں کہ اگر 3 گروہ درست کر لیں اپنے آپ کو تو پوری امت کی اصلاح ہو جائے گی. پہلا ہے حکمران، دوسرا علماء، تیسرا تاجر، بزنس مین. بے شک تاجر 3 اگر اصلاح کر لیں. اب رمضان المبارک میں کیا کہا جائے تاجروں کے بارے میں، اور سارا سال کیا کہا جائے حکمرانوں کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ علماء بھی کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے تو اچھے برے افراد ہر جگہ موجود ہیں. قرآن کریم میں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی چھوڑ دے گا اور کیا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. تو جو امتحان آتا ہے یہ تاجر کے لیے کہ امتحان ہے کہ رمضان المبارک میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے یا کچھ کم کر دیتا ہے. ایک عالم کے لیے امتحان ہے کہ وہ معاشرے میں نعوذ باللہ شر پھیلانے والے تقاریر کر رہا ہوتا ہے یا اتحاد کی بات کر رہا ہوتا ہے. اور ایک حکمران کے لیے امتحان ہے قدم قدم پر کہ وہ اپنے رعایا کے لیے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اپنے سرد خانوں میں تو بیٹھے رہے لیکن جو مردہ سرد خانے تھے ان میں انہیں آنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہو سکی. تو اس طرح سے اگر ہر ایک اپنے اپنے امتحان، آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ شراب کو شربت کے نام پر اور سود کو نفع کے نام پر، رشوت کو تحفے کے نام پر حلال کیا جائے گا. تو جب یہ صورتحال، یہ 3 طبقے اگر بہتر ہو جائیں، آپ یقین فرمائیے گا کہ 90% مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. حکمران، علماء، تاجر. اللہ آپ کو خوش. حضرت یعنی اس کا مطلب ہے کہ عروج مل سکتا ہے؟ مسلمانوں کو عروج ملنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو اپنے اندر عملی طور پر نمونہ بنا لے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی کم جماعتیں جو ہیں بڑی اور کثیر جماعتوں پر غالب آ جائیں گی. بے شک آج بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ تمام چیزیں پائی جائیں تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کو عروج ملے گا. بہت سی جگہ آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نمونہ طور پر اپنایا تو وہاں مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا اور ملنا شروع ہو گیا. آج بہت سی باطل قوت جو مسلمانوں کو بعض دہشت گرد کہتی تھی، آج وہ ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی، ان سے بات چیت کے لیے تیار ہو گئی. تو یہی عروج ہے کہ جب مسلمان بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے گا تو یقیناً ان کو عروج ملے گا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے.
اگر اس نمونے کو اپنا کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام جنگیں بدر احد خندق مسلمانوں کو عروج ملا اور انشاءاللہ پھر وہ لوٹ آئے گا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی ہے وسیم، اگر آپ نے نوٹ کی ہو، کہ یہ ہمارے جو علماء کرام جو تشریف فرما ہیں مختلف مسالک سے اگر ان کا تعلق ہے بھی، تینوں کی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ چلنا پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنا پڑے گا، کہ ان کے پیچھے جو بھی چلا، چاہے اس کے پاس دنیا کے وسائل ہو نہ ہو، دنیا کی بادشاہت ہو نہ ہو، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے اونچے اونچے درجات ہیں۔ حضرت میں جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا سا وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک جی میں ایک بات جو کہ تھوڑا چپتی ہوئی بات ہے، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا، جی کیونکہ میڈیا سے ہمیشہ اچھی بات جانی چاہیے، لیکن کچھ میڈیا والے اچھا کردار ادا نہیں کر رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، ایک شخص پتہ نہیں کہاں سے پڑا ہوا، کہاں سے اٹھا بیٹھا، وہ آ کر دین کی بات کرے اور آ کر لوگوں سے یہ سوال کرے کہ علماء سو کون ہوتے ہیں، علماء خیر کون ہوتے ہیں۔ عجیب، اس بات کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں ڈاکٹر کی بات کروں، مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں اگر انجینئر نہیں تو میں انجینئرنگ کی بات کروں۔ آپ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ جو فیلڈ میری نہیں میں اس میں بات کروں، تو آپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ جو فیلڈ آپ کی نہیں ہے اس میں آپ بات نہ کریں۔ علماء کو متحد رہنے دیں، علماء متحد ہیں الحمدللہ، کیونکہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، جو امت کے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی افتراق میں نہیں آ سکتا۔ لیکن میں کہوں گا کہ آپ اپنا قبلہ درست کیجیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہیں۔ ہم ابھی اذان کے لیے بریک لیں گے، یہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک انتہائی مؤثر قسم کی گفتگو جس سے ہماری دنیا اور آخرت کا نفع ہوگا، ابھی ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، جائیے گا نہیں، بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ مختصر پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہدایت اور شفاعت کے طلبگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہاں دنیا میں کتاب ہدایت ہے تو وہیں بروز قیامت باعث شفاعت بھی ہوگا۔ کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان گرامی انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جب ہمارا سیگمنٹ اب دوبارہ جب شروع ہوگا تو یہ علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. جائیے گا نہیں، انشاءاللہ علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں کا اور محروموں کا، گھر کے اخراجات ہوں یا ہمارا جیب خرچ و موبائل فون کا بیلنس، ہر چیز میں تو ہمارے مال میں حصہ مقرر ہوتا ہے. لیکن افسوس
اگر حصہ مقرر نہیں ہوتا تو وہ صرف اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ مختصر پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہدایت اور شفاعت کے طلبگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہاں دنیا میں کتاب ہدایت ہے تو وہیں بروز قیامت باعث شفاعت بھی ہوگا۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ Brought to you by Nestle Fruta Vitals. Nestle Fruta Vitals, a class apart. Nestle, good food, good life. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مفتی نعیم صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، مفتی سہیل امجدی صاحب، علامہ کمیل مہدی صاحب، یہ ہمارے پرانے رفقاء اور ساتھیوں میں سے ہمارے ساتھ روزانہ پروگرام میں ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب آج بھی تو یہ جو رات گزر گئی یہ بھی تو تاقرات ہو سکتی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ کیا کیا مل سکتا ہے؟ ابھی آگے 25ویں 27ویں 29ویں، کیا حکم فرمائیں گے امت کو، کیسے گزارے ان راتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کو ایک بڑی خصوصیت دی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو وہ رات نہیں دی جو ہمیں دی ہے کہ ایک رات جو ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر رات ہے، اور یہ کہنے والے اللہ تعالیٰ خود ہیں قرآن پاک میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر تو پورے رمضان میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ احتمال جو ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 کو ہے۔ اس رات میں جہاں تک ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات ہی میں قرآن پاک کا نزول کی فرمایا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری جتنی کتابیں آسمانی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کتابی شکل میں دی ہے۔ تورات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کتاب ہے آپ کو دے رہے ہیں۔ زبور داؤد علیہ السلام کو دے دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قول جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین نے اپنے اقوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ گویا کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کا فرمان ہے جبریل امین پر، اور جبریل امین کا فرمان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو فرمایا، سنایا۔ جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس لیے اس رات کے اندر جتنا ہو سکے ہم عبادات میں گزاریں، اللہ سے اپنے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اگر یہ رات کسی کو نصیب ہو گئی، خوش نصیب کو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے خصوصیت دی ہے، تو اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام یہ کریں
کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادات کریں اور اس طریقے سے اس رات کو گزاریں گے. اور بہترین طریقہ یہ ہے ان راتوں میں اعتکاف کر لیں جا کر مساجد کے اندر. اور اعتکاف میں چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں اگر ایک آدمی سو بھی گیا اور وہ رات اس کو مل گئی تو مسجد کے اندر تو وہ لیلۃ القدر اس کو مل جائے گی. اس لیے اس رات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائیں. نہ معلوم کہ ہمیں یہ آئندہ سال رمضان المبارک ملتا بھی ہے یا نہیں اور یہ رات ملتی بھی ہے نہیں. اس لیے سال میں ایک ہی مرتبہ مسئلہ ہوتا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اپنی عبادات میں اللہ سے مانگنے میں گزاریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ کمیل مہدوی صاحب، حضرت میں آپ سے ایک عجیب سا سوال کرنے لگا ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے لیلۃ القدر کا پورا ثواب ملے. کم از کم کیا کر لوں میں کہ مجھے مل جائے؟ کم از کم کیا کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زیادہ سے زیادہ تو پھر خیر کم از کم انسان نادم ہو جائے ایک لفظ میں. واہ واہ. اللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. آگے تو آیت ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لیکن یہ جو سینس آف بلونگنگ ایک چیز ہوتی ہے نا، اے میرے بندے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی ٹھیک ہے تجھ سے گناہ ہو گیا لیکن تو ہے میرا ہی بندہ. تو میری ربوبیت سے باہر نہیں گیا، اللہ تیرا تو ہے ہی میرا بندہ. ٹھیک ہے. انکان امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے خانہ کعبہ سے قریب ہو کر، انکان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے میں جا کے مانگتے؟ تو یہ نہیں کہ تو نے تو بلکہ معاملہ برعکس ہے. بقول ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایک مومن کا جو دل ہے وہ آئینے سے تشبیہ دی انہوں نے کہ آئینہ اگر ویسے اس میں اگر ایک ہلکی سی بھی دراڑ آ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ جو مومن کا دل ہے آئینہ، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، اس کی قیمت بچا کے نہ رکھے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء پڑھانے کے لیے اپنے قوم کو ساتھ لے گئے. بارشیں نہیں ہو رہی تھی، بہت دعا کی بارش نہیں ہوئی. نبی خدا تھے. وحی آئی کہ اے موسیٰ تمہاری محفل میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے بہت قبیح گناہ ہوا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ اٹھے، کہا کہ فلاں گناہ جس کا بھی ہے وہ اٹھ جائے، ورنہ میں خدا سے پوچھ کے کہ وہ کون ہے اسے اٹھا دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری امت پر رحمت نازل نہیں ہو رہی. اب وہ جو واقعی شخص تھا نا، اس کا دل ٹوٹا اندر سے اور اس نے کہا کہ پروردگار اگر تو نے اس بھری محفل سے مجھے اٹھا دیا تو میں ان سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، تو اس وقت میری عزت کو بچا لے. بس دل میں سوچ رہا تھا کہ اچانک بارش نازل ہونا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ تعجب سے دیکھتے رہے. کہا پروردگار یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا، یہ بارش کیسے نازل ہو گئی؟ کہا موسیٰ وہ جو گناہگار بندہ تھا نا، اب وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن چکا ہے، اور پہلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کے صدقے میں بارش نازل ہو چکی ہے. کہ اے پروردگار ذرا وہ بتا تو صحیح کہ کون ہے. کہ موسیٰ تم عجیب بات کرتے ہو، جب تک گناہگار تھا اس وقت میں نے اسے نہیں بتایا، اب تو میرا ولی بن گیا، اب تو میرا فرما بردار بندہ بن چکا ہے. کم من قبیح سترتا. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا دعائے کمیل میں، پروردگار کتنی ہی برائیوں کو تو نے چھپا لیا. آگے فرمایا وَكَمْ مِن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی ہی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق نہیں تھا وہ لوگوں میں مشہور کر دی. اللہ آپ کو خوش رکھے. کریم پروردگار کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ چلے جائیں، وہ قبول فرما لے گا. مفتی صاحب، انسان شاید کبھی نہ سمجھ سکے کہ اللہ رب العزت کی رحمت نے اس کو کیسے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا تعلق رکھتے ہیں یہ وہ بندہ ہی نہیں کبھی سمجھ سکتا. اللہ کی محبت رحمت کیسے اس کی طرف متوجہ ہے. اور پھر یہ طاق راتیں، کوئی خاص ایسے وظائف ہوں، کوئی ایسی عبادت ہو جو آپ امت کو بتانا چاہیں، لوگوں کو بتانا چاہیں. تھوڑا سا وقت ہے؟ جی 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 جی. دیکھیں میں یہاں پر ایک بندے اور رب تعالیٰ کا جو تعلق ہے نا، ریلیشن ہے، اس کی ایک جہت پر بات کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے اموال اور ان کی جانیں خرید لی
اور کیا بات ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، کیا اس سے بات، بڑھ کر کیا ہوگا؟ کیا بات، جان بھی خود عطا فرمائی، مال بھی خود عطا فرمایا، اور پھر ان سے خریداری کی بات فرما رہا ہے، اور فرمایا خرید کر، کیونکہ جو خریدتا ہے وہ خرید بھی جنت کے عوض، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اب یاد رکھیں کہ دنیا میں عاقدین میں، یعنی جہاں آپ بزنس کرتے ہیں، کوئی اپنی چیز بیچتے ہیں، دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ بے شک یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک جانب تو بالکل رضامند ہے، یعنی جس کے ذمے سب کچھ ہے کہ وہ تو راضی ہے، وہ ہر وقت ہر آن اپنی رحمتیں چھما چھم برسا رہا ہے۔ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، جو ہمارے جیسے گناہگار ہیں ان کے لیے یہ رات عطا فرما دی کہ آؤ محروم نہ رہو، کسی نہ کسی طریقے سے میری رحمتیں حاصل کر لو، میری مغفرت کے پروانے حاصل کر لو۔ لیکن یہاں جو دوسری جانب ہے، ہم بندے ہیں تو ہم سستی اور تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات بڑی پیاری یاد آئی کہ ایک مجذوب تھے، تو وہ ایک مرتبہ مارکیٹ میں تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو کہا میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تو ہارون رشید نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اور رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ حضور کیا اللہ اور اس کے بندوں کی صلح ہو گئی؟ تو کہا کہ جب یہ جو قبر کے اندر ہیں، جب یہ باہر تھے تو اللہ تعالیٰ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ قبر کے اندر چلے گئے، آج یہ مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مان رہا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جتنے رمضان کے دن گزرے ہیں، اس کی ہر رات کو اپنے لیے عبادات کے ذریعے مزین کر کے شب قدر بنا لیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ یاد رکھیں کہ ایک اسکول میں یا کالج میں ہر اسٹوڈنٹ اچھا ذہین نہیں ہوتا، 50-60 میں سے 3 ہوتے ہیں جو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آتے ہیں، تو وہ پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن جو پورے سال نہیں پڑھتے، ایگزامز کے دنوں میں بھی پڑھ لیں، ان کی بھی یعنی چھوٹ ہو جاتی ہے، پاس ہو جاتے ہیں، پاسنگ مارکس مل جاتے ہیں، نقل بھی کر لیں، لیکن نہیں، نقل نہیں چلتی نا، یہاں اللہ کی بارگاہ میں نقل نہیں چلے گی۔ ہاں اچھوں کی صحبت اختیار کریں، نقل کر کے بھی تو پاس ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر پاس ہونا نہیں کہلاتا نا۔ جی، میں حقیقی پاس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں کہ جو پورا سال بھی نہیں پڑھتے، ان دنوں میں بھی نہیں پڑھتے، تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ فیل ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہو سکتے۔ یہ راتیں، یہ ماہ رمضان ہم گناہگاروں کے لیے ہیں، جو نیکوکار ہیں تو وہ تو ہر رات اللہ کی بخشش رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر ان راتوں میں ہم نے کچھ عبادات کر کے بخشش پالی تو وارے نہیں آ رہے، لیکن خدا نہ خواستہ جو ان راتوں میں بھی کہ اللہ کی رحمت ہر آن برس رہی ہے، اگر بخشش نہ کروا لے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا پر آمین فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور بخشش نہ کروا لی۔ اگر وقت ہے تو ایک واقعہ میں عرض کروں۔ فرمایا حضرت۔ ایک جگہ تھی اور ان کا یہ اصول تھا کہ جو بھی ایک فلاں وقت مقرر تھا، صبح کے وقت جو دروازے سے اندر آتا، سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں ایک بار، اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے، اور جب وقت مقررہ ختم ہوتا تو ایک جنگل بیاباں میں جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں، وہاں چھوڑ دیتے۔ اب بادشاہ جب بنتا تو وہ بڑے عیش و عشرت میں رہتا، اس سے آگے کی کوئی خبر نہ ہوتی، اور جب اس کی بادشاہت ختم ہوتی تو وہاں جا کر وہ مر جاتا۔ ایک سمجھدار بندہ آیا اور اس نے آ کر کیا کہ جب بادشاہ بنا تو اس نے اس جنگل بیاباں کو شہر بنا دیا، آباد کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہاں سے بادشاہت ختم ہوئی، وہاں پر گیا تو بڑے عیش و آرام سے رہا۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں رہ کر اس جہاں کے لیے کام فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ اتنے کریم، جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے بہرحال وہ بھی اللہ ہی کے بندے تھے، لیکن اس امت پر ایسا کوئی کرم، ایسی رحمت کہ ایک رات میں ہی تم 80 سال کی کمائی کر جاؤ، یہ ظاہر سی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مشتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، یہ کرم اور یہ فیض ہم پر ہی کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت،
تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے جو سید الانبیاء تھے اور ہمیں تمام قوموں کا تمام امتوں کا سردار بنایا اور ایک رات کی عبادت میں 1000 مہینوں سے بہتر رات کا ثواب عنایت فرمایا. یہ خالص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک امتی ہونے کا نتیجہ ہے جو ہمیں یہ نصیب ہوئی رات. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور امتی ہونے کی قدر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کنتم خیر امت, تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو, اس لیے کہ تمہارے میں 2 خوبیاں ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آپ کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا, تو آپ نے سپرد کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت تھی. اسی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. خود ہی اللہ سوال کر رہے ہیں اور پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا بنا کر یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان. بے شک میرے حضرت, اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دیجیے میرے حضرت. سر جی کہ کم از کم اتنا کر لیں, آپ نے جو وظیفہ پوچھا میں کہوں گا کم از کم اتنا کر لیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو کثرت سے پڑھیں. اور دوسرا یہ بلکہ یہ تو اما عائشہ رضی اللہ جی ہاں, تعالیٰ عنہ, بالکل بالکل اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیے یاد دوسرا کرا یہ دیا ہے, آپ نے. کم از کم جب تراویح پڑھتے ہیں نماز اللہ جماعت آپ سے کو پڑھتے جزائے ہیں, خیر دے. اس کے بعد سو کر اگر صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تو کم از کم یہ ہوگا کہ رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. ثواب مل جائے گا. مفتی صاحب ایک مرتبہ یہ دعا ذرا پوری پڑھ دیجیے آپ ذرا. اللہم انک عفو تحب العفو یا کریم یا تحب العفو عنی. یہ لیلۃ القدر کے لیے, ان راتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے اس کا اہتمام کیا گویا کہ پوری رات عبادت میں رہا. تو اس دعا کو یاد کر لیا جائے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اگر یہ دعا یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری رات کا اجر اور ثواب مل جائے. اے اللہ پوری کی پوری امت کی مغفرت فرما اور پوری کی پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. افطاری کی جو ٹرانسمیشن ہے اس سے پہلے مجھے اور وسیم کو, جی اس سے پہلے یہ کہ ہم نے آج جو ہمارے ہاں مہمانان گرامی ہیں, جی ان سے جو آپ نے وعدہ کیا جی ہاں جی ہاں آپ لوگ جائیے گا نہیں. کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ وسیم علماء کرام کی موجودگی میں موجودگی میں بالکل ہم کر رہے تھے. بلکہ کچھ آپ وسیم اگر نام بھی لے تو یہ جو لوگ دیں گے اس میں میزان والے بھی ہیں, المیرا والے بھی ہیں, قرشی والے بھی ہیں, جامع اور جے ڈاٹ اور یہ سب آپ علماء کی اجازت تو ذرا یہ ہم نے ایک آخر میں اپنے مہمانوں کے لیے ذرا بہت اچھے وسیم قرآن اندازی کے ذریعے ذرا کچھ انعامات کا سلسلہ رکھا ہے. یہ کچھ بائکس ہیں. ہاں حضرت تشریف لائیے دیکھیے کہ آپ لوگوں کے دستے مبارک سے آئیے آپ لوگوں کے کیا ہی بات ہو جائے. 2 المیرا کی بائکس ہیں, ایک جے ڈاٹ کی بائک ہے, ایک دل پسند کی بائک ہے, ایک کرشی جامع شیری کی ہے اور افکو سنی کوکنگ آئل کی ایک بائک ہے. یہ 6 بائکس ہیں. رمضان میں میرا تو بڑا نقصان ہوا. ہم 5 لوگ ہیں تو میرا خیال ہے چھٹی ہے وہ میں لے جاتا ہوں اور آپ سب ہم ایک ایک نکال لیتے ہیں. اچھا بلکہ وسیم آپ یہ لے کے یہ آپ اعلان کر دو. اچھا ان پہ لکھا ہوا ہے, نمبر لکھے ہوئے حضرت, اور سب کے پاس دوسرا حصہ ہے. حضرت یہ آپ کے ہاتھوں, کمیل بھائی آپ کے ہاتھوں, میرے ہاتھوں. یہ آپ ایک رکھیں اور اور یہ سارے رکھیں, ایک اور اٹھا لیتے ہیں ہم. ایک اور ایک آپ نکال لو. ٹھیک چلیں جی, یہ ایک ایک کر کے ہم نمبرز اناؤنس کر دیں گے. پہلے مفتی نعیم صاحب, یہ اوپر سیریل نمبر لکھا ہوگا, المیرا کی بائک, اور بس آپ اس وقت صرف ہاتھ کھڑا کر لیجئے گا اور پھر ہمارے والنٹیئرز کو آپ بعد ازاں کارڈ دے دیجئے گا تو وہ آپ اس انعام کے حقدار قرار پا جائیں گے. جناب مفتی نعیم صاحب, یہ جو نمبر ہے 08611 کن کا ہے جی. چلیں جی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. المیرا کی بائک
آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ مجھے دیجیے گا مفتی صاحب. جناب 8000 0 یہ 6 ہے. یہ ہے المیرا کی ایک اور بائک مفتی سہیل اندری صاحب. جی جی آپ کر دیں نا. 08610 08610 یا 08610 یا 08610. یہ کیا کیا اچھا ٹھیک ہے. لو وسیم بھائی. ایک میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا یہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. ہاں یہ میرا خیال ہے کہ ہاں یہ سب ایک سیکوینس کے آگے ہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ تاکہ سب کے ساتھ ہو جائے نا معاملہ. کیا ہوا؟ یہ جو اگلے جو کچھ کارڈ رہ گئے نا ہمارے پاس 1 2 ان کو ذرا ہلا دیتے ذرا سے اس کو نا ہاں ہلا دیتے ہیں. شفل کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ بھائی ایک بائک تمہیں کیا 2 بائکیں مل گئی ہیں؟ ہاں اچھا نہیں 4 باقی ہے ابھی بھی. یہ سارے ڈال ڈال دو وسیم بھائی. جو 2 ہو گئے وہ ہو گئے. چلو اب یہ 4 جو ہے وہ چلو جی. ایک وسیم بھائی ایک اچھا یہ ایک ہی ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے 5 اور 5 اور ٹھیک ہے. یہ ایک ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. یہ ایک اور لے لو. یہ بھی ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. 2 اور دے دیں. ایک یہ دیکھ لو اور ایک یہ دیکھ لو. اب معاملہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے بالکل ٹھیک. چلیں تو اب یہ ہے 5 نمبرز. کمیل بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ ذرا پلیز آپ پہلا بتا دیجئے المیرا کی بائک کا. ذرا رکھیے گا اپنے نمبر سامنے. 06798 بالکل 06798 06798 زبردست. 06798 یہ ہو گئی المیرا کی. 06798 نہیں کھڑے تو ہوں وہ. چلیں زبردست. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. زبردست ٹھیک ہے. لو جی بائک ان کی جے ڈاٹ کی بائک آپ ہی بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں جی. یہ ہیں جی 08688 08688 دیکھنا وسیم بھائی صحیح ہے آپ کا 08688. زبردست زبردست. چلیں بہت بہت مبارک ہو. مفتی سہیل رضا صاحب دل پسند کی بائک 08700 08700 دل پسند کی بائک. زبردست. واہ واہ واہ. شہیدوں کی فیملی سے نکل آئی 2 بائک. یہ ہمارے سارے آج کے خصوصی مہمان ہیں اور کراچی پولیس کے شہداء کی فیملی ہیں. ساری کے شہداء کے بچے اور ان کی فیملیز بیٹھے ہیں. زبردست. مفتی صاحب 08694 08694 کس کا ہے؟ 08694. واہ 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 زبردست. یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا. اور آخری کون اناؤنس کرے گا بھائی؟ یہ کر دوں آپ کے لیے ہے کرشی جامع شیری کی بائک. اور آخری افکو سنی کوکنگ آئل کی بائک کس کی ہے جی؟ یہ آپ اناؤنس کر دیجئے. 06 سے شروع ہو رہا ہے. آپ اب تو میں پہلے آپ یہ مانیں کہ اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو میں اناؤنس کروں. ہاں یار کیا آپ سے پڑھا نہیں جا رہا. 06778 06 بھائی اس کو 6 کہتے ہیں ہم. 6 نہیں میں کیا بتا دوں. 06776 06776 افکو سنی کی بائک. آخری نمبر کو صحیح نہیں ہے آپ کا ہے نہیں. 06776 چلو ہے کسی کا. ہے کسی کا. ارے واہ واہ. چلے بھائی ہو گیا. نکل آیا. کمال ہو گیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو ملا. بہت ہی اچھا ہو گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ بھی شہداء کی فیملی سے ہیں جی. ٹھیک چلیں جناب. تو ہم علماء کرام کے بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہیں اور آپ سے لیتے ہیں باقاعدہ اجازت. زندگی رہی صحت نے اجازت دی انشاءاللہ تو دوپہر 2:30 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. تمام شہداء کی فیملیز کا ایک بار پھر خصوصی شکریہ. پاکستان